مشت زنی بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے. معلوم نہیں لوگوں نے اس کو کیسے گناہ بنا لیا. نہ قرآن میں کہیں اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، نہ حدیث میں کوئی گناہ قرار دے دیا. سر بخاری اور مسلم میں آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں کے زنا کے بارے میں آتا ہے. پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، اور قرآن میں توبہ نہ کرنے کی صورت میں زنا کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. آنکھ، کان اور زبان کا زنا بھی سر اسی زمرے میں آتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر گناہ کے لحاظ سے اس کا کیا درجہ ہے؟ وضاحت فرما دیں. شکریہ. یہ بہت ہی غیر معمولی روایت ہے، اس میں دین کی بڑی حکمت بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمائے ہیں، ان کا نہایت ہی خوبصورت اطلاق رسالت مآب نے فرمایا ہے. یعنی ہم جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا. اصول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کی جتنی صورتیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں. فواحش کی نوعیت کے گناہ، حق تلفی کی نوعیت کے گناہ، اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی نوعیت کے گناہ، جن کو قرآن مجید کبھی عدوان سے تعبیر کرتا ہے، کبھی بغی سے تعبیر کرتا ہے. ان میں بعض گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں. تو زنا ایک بڑا گناہ ہے، جیسے چوری ایک بڑا گناہ ہے. اسی طرح قرآن مجید نے شرک اور قتل کے بارے میں بھی یہی کہا ہے. شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا ہے. ان گناہوں کے کچھ مبادی، کچھ مقدمات بھی ہوتے ہیں. یعنی گناہ کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو وہ گناہ کو آخری درجے میں کر لینے تک بعض مراحل سے گزرتا ہے. ان مراحل میں کبھی ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، کبھی ہاتھ کام کرتے ہیں، کبھی پاؤں کام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سرزد ہو رہی ہوتی ہیں وہ گناہ کے مقدمات کی حیثیت رکھتی ہیں. تو گناہ کے مقدمات کو قرآن مجید سیئات سے تعبیر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری نگاہیں، تمہاری زبان، یہ سب گناہ کے مقدمات میں اپنا اپنا حق ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ جواب دہ بھی ہیں. لیکن اللہ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ اس نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو نکفر عنہم سیئاتہم، یہ جو سیئات ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں. اسی کے بارے میں یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب تم بدکاری کی طرف بڑھتے ہو تو اس کے مقدمات میں جتنی چیزیں پیش آتی ہیں وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گویا بدکاری ہی ہے، گویا بدکاری ہی ہے. یعنی وہ آخری درجے کا جرم تو نہیں ہوا، لیکن وہ اسی سے متعلق سیئات اور صغائر ہیں. تو ان سب چیزوں سے آگے بڑھتے بڑھتے جب آخری مرحلے پر پہنچتے ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، یا وہ اس گناہ کو کر گزرتا ہے اور یا لوٹ آتا ہے. تو فرمایا کہ اس موقع کا فیصلہ ہی اصل میں آخری فیصلہ ہوتا ہے. اگر تم لوٹ آئے تو اللہ یہ نیچے بھی سب چیزیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر تم نے ارتکاب کر ڈالا تو پھر ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ. تو اس طرح گویا آپ نے بتایا کہ سیئات اور کبائر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کہ اگر ایک بندے کو اگر پتہ ہے کہ بدکاری گناہ تیسرا بڑا گناہ ہے بدکاری، اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی بدکاری کرنی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی سیکسول کنٹینٹ دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ گناہ ہے یا اس سے کوئی جنسی کوئی پاکیزگی، بندے کی پاکیزگی پہ اثر پڑتا ہے؟ جی اس کے گناہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جو آپ نے بدکاری کے بارے میں فرمایا وہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان میں جیسے قتل ہے، جیسے شرک ہے، اسی طرح زنا بھی ہے. زنا یا اور اس طرح کے جنسی انحرافات، تو یہ چیز کہ آدمی نے بد نظری کی ہے، کوئی غلط چیز دیکھی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کبیرہ گناہ نہیں ہے. ان سے بھی آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی طہارت پر، اس کی پاکیزگی پر،
اس کے مذہبی رجحان پر، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کوئی داغ چھوڑ جاتا ہے ہمارے دل پر، اس لیے ان سے بھی پوری طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں آدمی ملوث ہو جائے تو اس کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Okay, so I have a question for someone I know that Yes, please go ahead. someone I know they face same-sex attraction, and in Islam we know that contact with non-mahram is not allowed. So whenever they make contact with same gender, the sexual feelings arises, and they feel so conflicted about their gender orientation and faith. So is it necessary to live all life alone in this situation, or what he can do to manage his life with based upon his faith and sexual orientation? Okay, thank you so much. یہ انسان کا یہ ایک جبلی تقاضا ہے، اور اس جبلی تقاضے کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ خود انسان اپنی زندگی میں اس کے ظہور کی مختلف صورتیں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک شرح متعین کی ہے اور اس پر بعض پابندیاں لگا دی ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ آپ یہ تعلق اگر کسی دوسرے سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا عورت کی صنف سے یا عورت کے لیے مرد کی صنف ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی، یعنی نکاح کا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے دلائل دے دیے ہیں۔ یعنی اس دنیا کو جس قانون جس قاعدے پر بنایا گیا ہے اس میں انسان کے بقا کے لیے یہ سب بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اس بندوبست کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہی آپ دینی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رہ گئی جنسی تسکین، تو جب تک وہ آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کی طرف ممتد ہوگی تو وہاں یہ پابندی ہے، اور یہ پابندی تزکیے کے بنیادی اصول کے پیش نظر ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے اس کے لیے مقرر کیے ہیں وہی اختیار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کیا جائے تو جو ہمارے دین کا مقصد متعین کیا گیا ہے پاکیزگی، اس پر حرف آتا ہے، چنانچہ وہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اب اس دائرے میں انسان کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اس دائرے میں اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے اور کسی چیز سے محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن جنسی تسکین کا دائرہ تو انسان کی اپنی ذات کی حد تک بھی آخری درجے میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا جبلت کے اظہار پر پابندی نہیں ہے، اس کا دائرہ متعین کیا گیا ہے، اس دائرے سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات واضح کر دی۔ کہتے ہیں جی کہ اس سوال کو کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اور میں بہت جرت سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں، یہ حرام نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ کسی غیر سے جنسی تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا ہے، قرآن نے بہت واضح کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے، وہ میری کتاب مقامات میں ہے، میرا خیال ہے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں میں نے ان تمام دلائل کو بھی بیان کر دیا۔ یہ بالکل حرام نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ایک شخص مسلمان اور ہم جسم پرست ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان اور ہم جسم پرست۔ اچھا، ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ جی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خاندان کا ادارہ بنایا ہے وہ ایک میاں بیوی کے تعلق سے بنتا ہے، اس کو میاں اور بیوی کے تعلق ہی سے بننا چاہیے۔ یعنی ایک کی طرف سے ایک اقدام ہوتا ہے اور دوسری ہستی جس کو ہم ماں کہتے ہیں وہ اپنے بطن میں یا رحم میں لے کے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہی اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ جو جنسی تعلق یا سیکس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے
مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہر ایک کو پابند کر دیا ہے کہ وہ تعلق صرف میاں بیوی ہی کے رشتے میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گی تو اس کے دلائل بھی عرض کر دوں گا میں، اس سے باہر یہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے باہمی تعلق میں، اس میں بھی پابند کر دیا ہے کہ پاکیزہ راستے سے وہ تعلق ہوگا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کسی غیر پاکیزہ راستے سے وہ تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ تو یہ ہدایات ہیں، بس یہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر اس دائرے میں رہتے ہوئے جس کا جو جی چاہے کرے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے، کیا بیوی اپنے خاوند کو ہم بستری سے انکار کر سکتی ہے؟ ضرور کر سکتی ہے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے، یہ معاملہ تو خالصتاً نفسیاتی معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طبیعت میں آمادگی نہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تھکی ہوئی ہو؟ شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ باہمی رضامندی، باہمی محبت اور باہمی اعتماد کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو انکار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے یا بیوی نے کہا کہ میرا اب تمہارے ساتھ یہ تعلق ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو یہ تو بنیادی رشتے ہی کی نفی ہے۔ پھر تو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن آج کل صبح شام کسی وقت طبیعت آمادہ نہیں ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی تکلیف ہے، یا تکان ہے، تو کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ اچھا، آخری سوال میری طرف سے جو ہے وہ ہے، مشت زنی بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے۔ معلوم نہیں لوگوں نے اس کو کیسے گناہ بنا لیا۔ نہ قرآن میں کہیں اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، نہ حدیث میں کوئی گناہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو گناہ قرار دیا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی جنسی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ ہے کسی دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا۔ وہ صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے، جو پاکیزہ راستہ ہے، بس اسی سے جائز۔